سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر جعلناہ بناتے اس کو ملکن فرشتہ، لجعلناہ تو البتہ بناتے رجلاً مرد، تو اگر فرشتہ ہی ہم بیچتے تو مرد کی صورت میں بیچتے۔ وللبسنا اور جو شک کرتے ہیں، علیہم ان پر، ما یلبسون تو انہیں شک میں ڈال دیتے۔ تو اگر ہم نے کسی فرشتے کو ہی بیچنا ہوتا تو اسے مرد کی صورت میں بیچتے، اور جب شک کرتے ہیں انہیں شبے میں ڈال دیتے۔ پھر فرماتا ہے بالفرض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر فرشتہ اتارنا ہوتا تو ہم فرشتے کو ہی رسول بنا کر انسانوں میں بیچتے تاکہ لوگوں کو اس کے احکامات اور بات چیت سمجھ میں آ سکے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ اور تحقیق مذاق اڑایا گیا بِرُسُلٍ پیغمبروں کا، من قبلک آپ سے پہلے، تو آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَحَاقَ پس کھیل لیا گیا، بالذین ان لوگوں کو، سخروا جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما کانوا جو تھے، بھی جس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے۔ اور تم سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھی پیغمبروں کے ساتھ اسی طرح مذاق کیا کرتے تھے، تو ان کو ان کے اس مذاق اڑانے کی وجہ سے گھیر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور تسکین دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، لیکن بالآخر مذاق اڑانے والے برباد ہو گئے۔ قل کہہ دیجئے، سیرو چلو، فی الارض زمین میں، کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا پھر دیکھو، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبات المکذبین انجام جٹلانے والوں کا۔ تو کہو کہ اے منکرین رسالت، ملک میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو کہ جٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ادھر ادھر دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ جنہوں نے تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کی نہ مانی، ان کا مذاق اڑایا، تو دنیا میں وہ برباد ہوئے، لیکن آخرت بھی ان کی برباد ہو گئی۔ تو رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو ہم نے یہاں بھی ترقی دی اور وہاں بھی ان کے بلند درجے بنائے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، لمن جو کچھ بھی ہے، ما فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، قل للہ کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے۔ کتبہ لازم کر دیا گیا ہے، علی نفسہ الرحمہ اس نے اپنی ذات پر رحمت کو، تو اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ اس کی ذات جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے۔ لیجمعنکم البتہ وہ ضرور تم کو جمع کرے گا، الی یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا۔ الذین وہ لوگ جو خسروا نقصان میں ڈال دیا، انفسہم ان کے نفسوں نے، فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ نقصان میں مبتلا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جب پیدا کیا تو ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس اس کے عرش کے اوپر ہے، میری رحمت غضب پر غالب ہے۔ پھر اپنے نفس کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، اور وہ دن یقیناً آنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، کیا اس دن بھی پانی بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دن پانی ہوگا۔ اولیاء اللہ ان حوضوں پر آئیں گے جو انبیاء کی ہوں گی، اور ان حوضوں کی حفاظت کے لیے 1000 فرشتے نور کی لکڑیاں لیے ہوئے مقرر ہوں گے جو کافروں کو وہاں سے ہٹا دیں گے۔ وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، ما سکنا جو کہ ساکن ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور دن میں، تو جو کچھ بھی ساکن ہے دن اور رات میں وہ اسی کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، کیا
غیر اللہ اللہ کو چھوڑ کر اتخذو بنا لوں ولیًا دوست، تو کہہ دو کہ اب میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنا لوں. فاطر السماواتی، جو کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، والارضی اور زمین کو. کہو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. وہوا، اور وہ، یطعمو کھلاتا ہے سب کو، ولا اور نہیں، یطعمو خود کھاتا. وہ جو سب کو کھانا کھلاتا ہے لیکن خود کھانا نہیں کھاتا. قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، امرتو، حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، اولا، پہلا، من اسلمہ، جو کہ فرمانبردار ہوا. کہہ دو کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں، یعنی کہ اسلام لانے والا بن جاؤں. ولا تکونن، اور نہ میں ہو جاؤں، من المشرکین، مشرکوں میں سے، اور میں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں. اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیں کہ زمین و آسمان میں جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اللہ ہی ہے. تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا دوست بنا لوں، کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں؟ وہ تو ساری مخلوق کا رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو قباء کے رہنے والے ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جو ہر کسی کو کھانا کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا. اس کے بڑے احسانات ہیں ہم پر. اس نے ہمیں ہدایت دی، کھانے پینے کو دیا اور تمام بھلائیاں عطا کی. اللہ کا شکر ہے جسے ہم پورا نہیں کر سکتے اور نہ چھوڑ سکتے ہیں. ہم اس کی ناشکری نہیں کرتے، نہ ہم اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر دو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے اللہ کا غلام بن جاؤں. تو پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خبردار مشرکوں میں سے نہ ہونا. قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان عصیتو، یہ کہ میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب ہوگا، یومن عظیم، بڑا عذاب. تو کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کی عذاب کا خوف ہے. یہ بھی اعلان کرے کہ مجھے خوف ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے قیامت کے دن عذاب ہوگا، جو اس دن عذابوں سے محفوظ رکھا گیا. یقین کرو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی. تو سچی کامیابی یہی ہے.